Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well. And our today's topic is Treaty of Westphalia. आज हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या था, इंटरनेशनल रिलेशन का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे जंगों की नोयत तब्दील हुई और आज मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का क्या किरदार है, क्या इसे अब भी फाउंडेशन माना जाता है। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो शुरू करते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया स्टार्ट था इंटरनेशनल रिलेशंस का और ये 1648 में साइन हुई। और इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इसलिए कहते हैं कि ये जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट वेस्टफेलिया में साइन की गई थी और इसके लिए दो शहर मशहूर थे, ओस्नाबर्ग एंड मंस्टर। अब हम देखेंगे कि ओस्नाबर्ग और मंस्टर में क्या हुआ था। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया यूरोप में 30 साला जंग जो कि 1618 से शुरू हुई थी और 1648 तक चलती रही, उसका नतीजा थी। इससे पहले तमाम किंगडम रोमन अम्पायर यानी कैथोलिक चर्च के अंडर आते थे। कोई भी किसी भी किंगडम का हेड कोई भी फ़ैसला ज़ाती नहीं कर सकता था। उसे कोई भी हुक्मनामा जारी करने के लिए चर्च से इजाज़त लेना पड़ती थी। कोई भी फ़ैसला सज़ा और जज़ा का फ़ैसला पोप किया करते थे, यानी उस वक्त रिलीजियस डोमिनेंस थी। तो जब रिलीजियस डोमिनेंस अपनी पीक पर थी तो वहाँ एक गलत काम हुआ, मतलब कैथोलिक चर्च में करप्शन शुरू हो गई। अब उस करप्शन के नतीजे में बहुत से लोगों ने बगावतें करना शुरू कर दी और उन रेबल्स ने, उन बगावत करने वालों ने चैलेंज कर दिया चर्च को। अब उस बगावत के नतीजे में जो रिलीजियस था वो सेकेंडरी बन गया और इंडिविजुअल जो था वो सेंट्रल फिगर बन गया। और अब उन लोगों ने कल्चर की बात की, इंटेलेक्चुअल्स की और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की बात की कि अब किसी भी सज़ा या जज़ा का ताल्लुक या किसी भी फ़ैसले का ताल्लुक साइंटिफिक होना चाहिए। और लोगों ने क्लासिकल कल्चर और फ़िलासफ़ी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और जब ये बगावत थोड़ी आम हुई तो लोगों ने चर्च की डोमिनेंस को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब इस बगावत का जो लीडर था ना, वो था मार्टिन लूथर किंग, जिसने इसको लीड किया। अब मार्टिन लूथर किंग जो कि लीडर था इस बगावत का, इसके नतीजे में जो हमारे पास क्रिश्चियनिटी थी वो दो फ़िरक़ों में तब्दील हो गई। एक था कैथोलिक और एक थी प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक के जो खिलाफ थे, के अगेंस्ट थे, वो थे प्रोटेस्टेंट। तो बहुत से किंगडम जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन वो प्रोटेस्टेंट बनना चाहते थे और उनकी अब लड़ाई होती थी कैथोलिक्स के साथ। तो इसके नतीजे में हमारे पास पीस ऑफ ऑस्बर्ग साइन हुआ था 1555 में। इसके मुताबिक तमाम किंगडम जो थे वो रोमन अम्पायर से कटे बगैर अपना अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो हुई थी बेसिकली इसका जो ओरिजिन था वो रिलीजन ही था। रिलीजन की बेस पे ये होने वाली लड़ाई थी। और तभी ये पीस ऑफ ऑस्बर्ग में ये बात तय की गई कि तमाम अम्पायर्स, तमाम किंगडम्स रोमन अम्पायर से कटे बगैर अपना अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। वो या तो फिर कैथोलिक होंगे या फिर प्रोटेस्टेंट होंगे। लेकिन इस ट्रीटी में, इस पीस में एक फॉल्ट था, वो ये कि ये आज़ादी सिर्फ रूलर के लिए थी, सिर्फ किंगडम के हेड के लिए थी, जबकि सब्जेक्ट को या बाकी आवाम को उसी रूलर को ही फॉलो करना था। वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलीजन सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये इस ट्रीटी का फॉल्ट था। अब इस फॉल्ट के नतीजे में जो जंग पहले किंगडम्स के दरमियान हुआ करती थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान हुआ करती थी, अब ये जंग शिफ्ट हो गई सब्जेक्ट और किंग के दरमियान, यानी उस किंगडम के लीडर और आवाम के दरमियान ये लड़ाई ट्रांसफ़र हो गई। अब इसकी नतीजे में रोमन अम्पायर में फिर से टेंशन्स क्रिएट होना शुरू हो गई और यहाँ से 30 साला जंग का आगाज़ हुआ। और इस जंग में सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ पपाया को चैलेंज किया गया, क्योंकि इस 30 साला जंग में दो ग्रुप्स थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक में हमारे पास हैब्सबर्ग, फ्रांस और स्पेन थे और प्रोटेस्टेंट यूनियन में हमारे पास डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे ममालिक शामिल थे। लेकिन उन दिनों में ये आइडियाज़ कॉमन थे, यानी रियासतों के दरमियान जंग होना बहुत मामूली बात समझी जाती थी, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर किसी भी वीक पावर पर किसी भी वक्त कब्ज़ा कर सकती थी। और उस वक्त ना ही कोई इंटरनेशनल ऑर्डर था, ना ही कोई इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज़ थी जो कि फ़ॉलो की जाती, तो ये मामला ज़्यादा मैटर नहीं करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मज़हब और दीन के नाम पर छेड़ी गई ये जंग फिर कैसे पावर बैलेंस और पॉलिटिकल पावर में चेंज हुई, अब ये देखते हैं।
تو مذہب کے نام پر چھڑی گئی یہ جنگ پولیٹیکل پاور میں ایسے تبدیل ہوئی کہ کیتھولک فرانس کو پروٹسٹنٹ سویڈن نے فنڈ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم نے جیسے پہلے پڑھا کہ کیتھولک پہلے جو جنگ تھی وہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے ہی درمیان تھی، لیکن بعد میں کیا ایسا ہوا کہ ان دونوں نے ہی آپس میں ایک پیس قائم کر لیا۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرانس جو تھا وہ رومن کیتھولک کے انڈر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہولی رومن امپائر اور اسپین کے خلاف تھا۔ فرانس ہیبسبرگ جو کہ اس وقت بہت پاورفل اسٹیٹ تھا، اس کو بہت پاورفل سمجھتا تھا، کیونکہ جو فرانس کا ایسٹرن بارڈر ہے اس پہ بہت زیادہ ٹریٹیز ہیبسبرگ نے بنائی ہوئی تھی، اور اس میں نیدرلینڈ کا پورشن بھی انکلوڈ ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو فرانس نے جنوری 1631 میں ہی اس جنگ میں شامل ہوا، جب فرانس نے کے ڈپلومیٹ ہرکولے ڈی چارنس نے ایک ٹریٹی سائن کی جس کو ٹریٹی آف بروالڈے کہا جاتا ہے، سویڈن کے ساتھ سائن کی تھی، اور اس کے نتیجے میں فرانس نے سویڈن کو 1 بلین لیوری پرووائڈ کرنے تھے ہر سال، اس پرومس کے بدلے کہ وہ جرمنی میں ہیبسبرگ کے اگینسٹ ایک آرمی کو مینٹین کرے گا، اور اس میں یہ بھی شامل تھا کہ سویڈن کبھی بھی ہولی رومن امپائر کے ساتھ پیس نہیں کمٹ کر سکتا، پیس کنکلوڈ نہیں کر سکتا وداؤٹ دا اپروول آف فرانس۔ تو اس آپس میں اس کشمکش کے دوران آپس میں جو ان کا ریلیشن شپ بنا، ایک پیس کا ریلیشن شپ بنا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان، تو یہاں پہ ان کو ریئلائز ہوا کہ جو پولیٹکس ہے وہ ریلیجن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کنگڈمز کی سوچ کا زاویہ بھی بدل گیا، ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ کوئی الٹرنیٹیو ڈپلومیسی ہونی چاہیے یا کوئی نیگوشیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اس پوری جنگ کے دوران 18 لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے، اور انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ اس جنگ کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمام ہسٹورینز، لا میکرز اینڈ پولیٹیکل ایکسپرٹس اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کون سا ایک ایسا بیٹر سسٹم بنایا جائے جس کے نتیجے میں ایک اچھا ریلیشن قائم ہو اسٹیٹس کے درمیان اور سوورن پاور کے درمیان۔ تو اس کے نتیجے میں کانگریس آف ویسٹفیلیا نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی 1642 میں۔ اب اس ٹریٹی کے 3 سیریز تھیں۔ پہلی ٹریٹی سائن کی گئی اوسنابرگ میں، جبکہ 2 ٹریٹی سائن کی گئی تھیں مانسٹر میں۔ اس ٹریٹی میں 109 ڈیلیگیٹس شامل تھے اور اس کے 3 پرائمری ایلیمنٹس تھے۔ سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ تھا وائڈر فارمر ریلیجیس فریڈم۔ ٹریٹی آف اوسبرگ واز اگین ریکوگنائزڈ اینڈ دا رولر اینڈ سبجیکٹ واز گیون فریڈم آف ریلیجنس۔ اب ٹریٹی آف اوسبرگ کو دوبارہ ریکوگنائزڈ کیا گیا۔ ٹریٹی آف اوسبرگ میں کہا گیا تھا کہ رومن امپائر سے کٹے بغیر سارے کنگڈم اپنا اپنا ریلیجن سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ فالٹ تھا کہ یہ آزادی صرف رولر کے لیے تھی، لیکن یہاں پر اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی گئی اور سبجیکٹ کو بھی اپنے ریلیجن چوز کرنے کی اجازت دی گئی، اس کو آزادی دی گئی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ کی بیسک وجہ جو ہے یہ ریلیجس ڈومیننس ہی ہے، تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی حل کیا گیا اور ریلیجس فریڈم دی گئی سب کو۔ سیکنڈ پوائنٹ اس ٹریٹی کا تھا انٹروڈکشن آف ڈپلومیٹ پروفیشن، یعنی اس ٹریٹی میں پہلی دفعہ ڈپلومیسی کو لیگلی ریکوگنائز کیا گیا اور فورن پالیسیز کی آفر کو بھی لیگلی ریکوگنائز کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی رولز نہیں تھے، کوئی آرڈرز نہیں تھا، اور ایک اسٹیٹ جب چاہے کسی دوسری اسٹیٹ پر قبضہ کر لیتی تھی، جنگیں چھڑی رہتی تھیں اور نیگوشیشنز کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن اس ٹریٹی کے بعد ڈپلومیسی کو اور فورن پالیسی میں آنے والی اصلاحات کو پہلی مرتبہ ریکوگنائز کیا گیا، کیونکہ اسٹیٹس کی ایک باؤنڈری مقرر کی گئی اور انہیں اپنی حدود میں رہنے کی تلقین کی گئی۔ تھرڈ پوائنٹ تھا ریکوگنائزیشن آف سوورن اسٹیٹ، یعنی اس سے پہلے کسی بھی اسٹیٹ کی سوورینٹی کو نہیں مانا جاتا تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی بھی اسٹرانگ کنگڈم ہی پور کنگڈم کے اوپر مسلط ہو جاتی تھی اور وہ جنگ کے ذریعے اور دہشت گردی کے ذریعے اس پر قبضہ کر لیتی تھی، لیکن اس ٹریٹی کے بعد اسٹیٹ کی سوورینٹی کو بھی مانا گیا، لیگلی ریکوگنائز کیا گیا، اور ہر ملک کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنا پاتھ خود چوز کرے، چاہے وہ ریلیجین ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا پھر اکانومیکل ہو۔ اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی اسٹیٹ اپنی پاور کو دوسری اسٹیٹ کے خلاف استعمال نہیں کرے گی، وہ اگر پاورفل ہے تو وہ سارے کام اپنی اور اپنے عوام کی مفاد کے لیے کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گی، نہ کہ دوسروں کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے۔
اور جیسے کہ جو ایک اسمال ٹاؤن تھا برینڈنبرگ، اس کو بھی اتھارٹی دی گئی، اس کو ٹیریٹری دی گئی اور وہ بعد میں جرمنی بن گیا۔ اس میں بہت سی ملٹیپل ٹیریٹریل ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ فرانس اور سویڈن جو ہے پاور کے طور پر ابھرا، جیسے کہ پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہیبسبرگ جو کہ ہولی کیتھولک رومن امپائر کا ہی پارٹ تھا، اس کے خلاف سویڈن اور فرانس مل گئے تھے، جو کہ جبکہ سویڈن ہمارے پاس پروٹسٹنٹ تھے اور فرانس جو تھے کیتھولک تھے، لیکن جب انہوں نے ایک معاہدہ کیا، ٹریٹی آف بریویلڈے کیا، اس کے بعد پھر یہ ڈومیننٹ ہو گئے ہیبسبرگ پہ، اور ہیبسبرگ کی اسٹیٹ جو تھی، ہیبسبرگ کی امپائر جو تھی، وہ ویک ہوتی چلی گئی۔ سوئٹزرلینڈ جو کہ رومن امپائر کا ہی پارٹ تھا، اس کی انڈیپینڈنسی کو ایکسیپٹ کیا گیا اور ریکوگنائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ نیدرلینڈ کو بھی اسپین سے آزادی ملی 1648 میں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس جنگ کے دوران کامرس پر پابندی لگ گئی تھی، یعنی تجارت پر پابندی تھی، تو اس کے بعد گلوبل ٹریڈ کو بھی پروموٹ کیا گیا۔ جرمنی کا ایک رین ریور، اس میں فری نیویگیشن کو الاؤ کر دیا گیا، جس سے تجارت کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ اس ٹریٹی کے بعد ٹریڈ کو پیسفل کو ایگزسٹنس کا سورس مانا جاتا تھا، اور دس ٹریٹی کین بی ریگارڈڈ ایز اسٹیٹ سوورینٹی، انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ امپورٹنٹ پریکرسرز آف ماڈرن ڈے لبرل تھیوری۔ اور اس کے بعد یہ سوچ سامنے آئی کہ بزنس کین کیپ دا وار اوے، کیونکہ تجارت ہی آپ کو جنگ سے دور رکھ سکتی ہے، کیونکہ تجارت کے نتیجے میں مختلف ممالک کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں اور لوگ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کے مفاد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کین کیپ دا وار اوے، اور اس وقت یہی سوچ ابھری تھی اس ٹریٹی کے نتیجے میں۔ اور اس ٹریٹی میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل سیٹ آف لا کو اسٹیبلش کیا گیا، اور ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اس نے وار کی نیچر کو بھی چینج کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کوئی بھی اسٹرانگ کنگڈم ویک کنگڈم کو ڈسٹروائے کرنے کی کا رائٹ نہیں رکھتی ہے۔ تو رومن امپائر کی جو کہ بہت اسٹرانگ امپائر تھی اس وقت کی، وہ ڈکلائن ہوئی اور فرانس پاور بن کر ابھرا، دنیا کے نقشے پر سامنے آیا، کیونکہ ریلیجس ڈومیننٹ ختم ہوئی، اور اب جو بھی ڈومیننس جس ملک کے پاس جانی تھی وہ پولیٹیکل ڈومیننس تھی۔ اور اس کے علاوہ اس نے ریلیجن اور پولیٹکس کو بھی سیپریٹ کر دیا، اور جو پوپ تھے اب وہ سمبولک ہیڈ بن کر رہ گئے۔ لیکن یہ ٹریٹی ٹیمپریری تھی۔ اس کے بعد نیپولین وار سے لے کر ورلڈ وار تک یورپ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں بہت سی جانوں کا نقصان ہوا اور بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن لیگیسی آف پیس آف ویسٹفیلیا کو بہت سے کانسیپٹ تھیوریز میں آج بھی مانا جاتا ہے، اور ماڈرن انٹرنیشنل آرڈر میں ایز اے فاؤنڈیشن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یورپین انفلوئنس جب دنیا میں بڑھنے لگا، تو اسی کے ساتھ ساتھ ویسٹفیلین پرنسپل کو، اسپیشلی سوورینٹی کو بھی فروغ ملا۔ اس کے علاوہ فیمس ہسٹورین آف 17th سینچری ہیوگو گروٹیس کا کہنا تھا کہ لا آف سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کسی بھی سپریم سوورینٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ سب تھا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بارے میں، جس میں ہم نے جانا کہ کیسے انٹرنیشنل ریلیشنز کا آغاز ہوا اور ان کی بیسس کیا تھیں، اور کیسے آج بھی ہم انٹرنیشنل لا آف آرڈر میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کو فاؤنڈیشن مانتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سی جنگیں ہوئیں جس میں بہت سا نقصان ہوا، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو یا پھر اقتصادی، لیکن آج بھی اسے بہت اہمیت حاصل ہے انٹرنیشنل لا کو ڈیفائن کرنے میں، کیونکہ یہ آغاز تھا۔ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔